السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے حضرت ابوبکر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت ابوبکر کو آپ وسلم سے کتنی محبت تھی، میں آپ کو آج کے ویڈیو میں تفصیل سے مولانا طارق مل صاحب کی آواز میں یہ واقعہ بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ بھی کچھ معلومات حاصل کر سکے۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گیا، آنکھیں چھپ گئیں، گوشت میں سوج کا سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ کو قتل کریں گے۔ اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی، صبح تک ہوش نہیں آیا۔ آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے کے چلے اس کو کچھ کھلا پلا تو دو، رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی، کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال۔ کہا ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی، کچھ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے۔ تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارقم کے گھر کو، گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے، جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں۔ مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند، پھوٹ کے روئے۔ موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے۔ ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ مختلف رائے، عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے۔ اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، پھر کون قتل کرے؟ تو میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے کہ بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں، ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہ میں نے پہلے گھر کی خبر تو لے، کیوں؟ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا، سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، ام جمیل ہوئے تو عمر آ گئے۔ خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے، آتے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کر مارنا شروع کیا، خونوں خون کر دیا۔ سعید بن زید یہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھے، سعید بن زید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں، عمر بن خطاب، سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے دکھاؤ، کہ نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، حق نہیں لگا سکتا۔ تو ندامت سی بہن کے خون دیکھ کر کہ تو میں کیا کروں، پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. جب یہاں پہنچے تو دل کب کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم پہ راشا طاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو. تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی. تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے. فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا. اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا. اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی. اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے. تو سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو گئے. کیا عمر مسلمان ہوا؟ کیا ماؤں نے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو. امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو. اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، چولہے کو باندھا اور دوڑ لگائی. آگے انس بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آ جا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں. پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے. دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی. کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو. عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل. عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے. حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر کیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامن کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامن کو تیری طرف سے خط لکھوں. اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں. اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، تج کلا وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے. 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے. مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے، جس کو اللہ نے وہ عزت دی. آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں. آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا.
ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا، جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پر فخر ہو رہا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر۔ میں نے رات جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو، ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے 2 پہلوؤں میں جگہ ملی ہو۔ وہ کیسی عظیم ہستیاں اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبر گیری کی جا رہی ہے۔ مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں۔ ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے، سو جائیں گے روتے روتے۔ میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو عمر کی ہچکیاں بن گئی۔ تو عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہا ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں تو قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا۔ اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں، گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی، حلوہ تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی، مجھے بھی وہیں پالے گی۔ پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اٹھ کے چل دیے، بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے۔ تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں نے ہنستا بھی دیکھوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی۔ چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی۔ پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، چودہ پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا۔ ہے نماز میں خنجر لگا، نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا۔ یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے۔ بیٹے کو بلایا تو بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا، عمر اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ انہوں نے عرض کیا اما جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی۔ کہیں شاید میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقیع کی طرف لوٹا دینا۔
इतने में हजरत अली आए, परेशान देखा, उमर क्यों मौत से डर गए? क्या नहीं, मौत के बाद की घाटी से डर रहा हूँ। डरो नहीं, मेरे इन कानों ने सुना है और इतनी दफा सुना है कि मैं गिन नहीं सकता कि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे अबू बकर और उमर जन्नत के बड़ी उम्र के लोगों के सरदार। आपने फरमाया तू इस बात की गवाही देगा? तो मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी देगा। इमाम हसन भी साथ है, तो मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। फिर भी है जो जन्नत की बशर्तें लिए हुए हैं, अशरा मुबशरा, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू बैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती। आपने नाम लेकर गिन कर कहा, सुनो अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद बिन अबी वक्कास जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है, अबू बैदा बिन जर्राह जन्नती है, सईद बिन ज़ैद जन्नती है। मैं इनसे राजी हूँ, लोगों इनका हक पहचानो, मैं इनसे राजी हूँ। फिर आपने फरमाया अगर तुमने इनके बारे में किसी एक के बारे में भी दिल में बुग़्ज़ लेकर मर गए और तुमने इतनी बंदगी की थी कि सूख के कांटा हो गए थे, रोजे इतने रखे थे कि पेट कमर को लग गया था, सजदे इतने किए थे कि तुम्हारे माथे और घुटनों पर पत्थरों जैसे निशान पड़ गए थे, इतना कुछ करके इन 10 में से किसी एक का बुग़्ज़ लेकर अगर तुम मर गए तो अल्लाह तुम्हें मुंह के बल जहन्नम में गिरा देगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये मौलाना तारिक जमीद साहब का बयान अच्छा लगा होगा और आपने इस बयान से बहुत सबक भी हासिल किया होगा। अब आपका फ़र्ज़ है आपने जो इस मौलाना तारिक जमीद साहब के बयान से हासिल किया उस पर अमल करें, उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाए, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए ताकि आप भी कुछ नेक अमाल कर सकें। और इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, आपके शेयर करने से कोई ना कोई नेक अमाल कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स या दोस्तों वगैरह में शेयर करें, क्या पता कोई आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सके। तो नेक काम में देर कैसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फेथफुल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और इस तरह की मज़ीद नई और दिलचस्प वीडियोस आपको हर रोज़ देखने को मिल सके। तो इसलिए हमारे चैनल फेथफुल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपका ये हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया।